बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास जो आज बनीगाला में हुआ है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो कि पेशावर में थे और आज ही वो पहुँचे हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद पहुँचते ही कोर कमेटी का जो इजलास बुलाया गया है, ऐसा कौन सा फ़ैसला है जो इमरान ख़ान करने जा रहे हैं जिसकी वजह से शहबाज शरीफ को ये कहना पड़ गया है कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स मेरी हेल्प नहीं करेंगे मैं इस हुकूमत को नहीं चला सकता। इमरान ख़ान अगला क्या अमल देने जा रहे हैं, और जो कोर कमेटी के इजलास में अंदरूनी जो कार्रवाई है और जो ज़राए की ख़बर है बनीगाला ज़राए की, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि दुआ ज़हरा केस जिसके ऊपर हम काफ़ी अरसा से डिस्कस कर रहे थे, और कल भी हमने पुलिस से ये मुतालबा किया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि 3 सूबों की पुलिस उनको नहीं ढूंढ पा रही, और ऐसा कौन सा वो कोई ताकतवर लोग हैं, किसी माफिया से मिले हुए हैं, कौन हैं वो लोग कि जिनको 3 सूबों की पुलिस नहीं पकड़ पा रही, उनको बायाब नहीं करवा रही। वो जो मामला है वो दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी जगह फ़ैसले दिए हुए हैं, सिंध हाई कोर्ट अपनी जगह कह रही है कि उनको बायाब करवाएं। बिल आखिर आज पंजाब पुलिस ने उनको बायाब करवा लिया है बहावल नगर से। हालांकि ये खैबर पख्तूनख्वा में पर इल्ज़ाम लगाते थे सिंध पुलिस, और कहती थी कि खैबर पख्तूनख्वा मानसेरा में है, और साथ कहते थे कि जो DIG खैबर पख्तूनख्वा हैं वो भी मिले हुए हैं। ये इल्ज़ाम सिंध पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट में लगाया था, लेकिन जब सारा मामला सामने आया तो उसमें बहावल नगर चिश्तियाँ से जो दुआ ज़हरा और उनके जो सो कॉल्ड हस्बैंड हैं, जो बच्चा है, उसको भी बायाब करवा लिया गया है। कराची पुलिस ने पंजाब पुलिस के हमरा मुश्तरका ऑपरेशन में दुआ ज़हरा को बहावल नगर से बायाब करके उसके शौहर ज़हीर और पनाह देने वाले सहूलतकार को गिरफ़्तार कर लिया, क्योंकि अभी वो जो उनका हस्बैंड है ये दोनों ही नाबालिग हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है जो हमारे यहाँ पंजाब में है, उसमें अभी तक जो एज रिस्ट्रिक्शन है वो 16 साल है, कि बच्ची की एज अगर 16 साल है तो वो शादी कर सकती है। सिंध में इन्होंने तब्दील किया था और इन्होंने जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है उसमें तरमीम की थी, जिसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चे की जो शादी है वो जुर्म था, और उस पर बाकायदा सज़ा थी। और वो सज़ा उसमें आप जानते हैं कि दुआ ज़हरा की फ़ैमिली के लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया है। दुआ ज़हरा के केस में निकाह खान को गिरफ़्तार किया गया है, और जो उनके हस्बैंड हैं, जो वो नाबालिग बच्चा, उसको भी गिरफ़्तार किया गया। उसकी फैमिली ने भी लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था कि हमें थ्रेट किया जा रहा है। तो ये जो सारा मामला था, इसमें अब CPO लाहौर ने और जो IG पंजाब है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमें ये खसूसी टास्क मिला था। सर्च टीमों ने मुलज़मान को चिश्तियाँ से हिरासत में लिया है। दुआ ज़हरा और उसके शौहर ने अपने भाई के ससुराल में पनाह ले रखी थी, और इस वजह से उनका ये कहना है कि उनको गिरफ़्तार करके हमने सिंध पुलिस के हवाले कर दिया। जबकि दुआ ज़हरा की जो फैमिली है उनका ये कहना है कि बच्ची की बायाबी के बाद अब उनको, क्योंकि कराची में लाया जा रहा है, 10 जून को सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश करना है, तो उनका ये कहना है कि हमारे लिए वो एक ईद का दिन है कि हमारी बच्ची बायाब हुई है और हमारी बच्ची को कराची लाया जा रहा है। तो अब देखना ये है कि जो उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम था कि ज़बरदस्ती था, अगवा था, कोई और मामला था, क्या बात वही निकलती है या बात वही लव मैरिज का मामला है। तो ये सिंध हाई कोर्ट में मामला खुल जाएगा। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने देखा कि इमरान ख़ान तो रुकने वाले नहीं हैं। इमरान ख़ान ने तो जो दीर बाला में भी इतना बड़ा जलसा किया, इमरान ख़ान ने बुनीर में इतना बड़ा जलसा किया, इमरान ख़ान मज़ीद पंजाब के अंदर अब बड़े जलसे करने जा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ की जो नाकामी है, जब शहबाज शरीफ के अपने लोग शहबाज शरीफ को छोड़ने लग गए हैं, शहबाज शरीफ की जो अपनी जमात के लोग हैं वो शहबाज शरीफ से नाला हैं और उनसे बागी होते जा रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि अब इनके पल्ले कुछ नहीं रहा और ये मज़ीद मामलात को हैंडल नहीं कर सकते। यही वजह है कि शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान को आगे चलाना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स से हमें बात करना होगी। गुज़श्ता हुकूमत ने तमाम मनसूबों को सियासत की नज़र किया है। एक बड़ी दिलचस्प बात की है शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं तो अपने 1.5 माह का जवाब दे हूँ,
3.5 سال کا جواب دہ عمران خان ہے۔ اچھا، قوم ان سے 3.5 سال کا پوچھ بھی نہیں رہی، قوم ان سے پوچھ رہی ہے کہ جس دن آپ غیر ملکی سازش کے ذریعے نو کانفیڈنس موشن لے کر آئے، اس دن کے بعد 20 سے 25 روپے ڈالر کی قیمت بڑھی ہے، آپ اس کا جواب دے دیں۔ قوم آپ سے پوچھتی ہے کہ 60 روپے آپ نے پٹرول مہنگا کیا ہے، اس کا جواب دے دیں۔ قوم آپ سے پوچھتی ہے کہ ہر چیز میں تقریباً 20 سے 30% آپ نے اضافہ کر دیا ہے، ان 1.5-2 ماہ میں آپ نے 5-6 غیر ملکی دورے کیے ہیں، آپ نے کروڑوں روپے میڈیا کو اشتہارات کی نظر کر دیے ہیں، آپ نے ججز کو قرضوں کا جو معاملہ ہے، دفاعی بجٹ میں آپ نے اربوں روپے کا اضافہ کر دیا۔ قوم آپ سے اس 1.5-2 ماہ کا حساب پوچھ رہی ہے۔ قوم آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ پچھلے 3.5 سال کا جواب دیں۔ وہ 3.5 سال کا جواب عمران خان بہتر انداز سے ہر روز اپنے جلسوں میں دے رہے ہیں۔ آپ کو جواب دینا ہے اس 1.5-2 ماہ کا، جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور اب آپ دوبارہ، پہلے آپ کہتے تھے کہ معاشی معاملات کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جائے گا اور سارے جو لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے گا، آپ ان کے گلے ڈالنا چاہتے تھے۔ آپ کے جو حکومت کی ناکامیاں یا نالائکی ہیں، ان کو تو آپ کے حکومتی اتحادی ہیں، وہ نہیں آپ کے ساتھ جو اس کو لینا چاہتے یا اس معاملے کو آپ سے شیئر کرنا چاہتے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو باقی جماعتیں ہیں، جو آپ کے اتحادی ہیں، وہ یہ چیز قبول کریں گے؟ یہ ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ صرف عوام کی عدالت سے خوف زدہ ہیں، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور مسلم لیگ نون کی سیاست کا دن بدن جنازہ نکلتا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے، ان کے اپنے لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ ہماری سیاست ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے جو حالات ہیں وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج لاہور میں انڈس اسپتال کے پہلے فیز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ وہاں پہ افتتاح کر رہے تھے، اس وقت بھی وہ بڑے کنفیوز سے نظر آ رہے تھے ہمیشہ کی طرح۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ذات سے بالا تر ہو کر اپنی انا کو مارنا ہوگا۔ گزشتہ حکومت نے تمام منصوبوں کو سیاست کی نظر کر دیا۔ ملک اس لیے بنا تھا کہ دنیا میں دیانت کے ساتھ اپنا جھنڈا بلند کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ بنگالی بوجھ نہیں تھے، انہیں بوجھ بنا کر پیش کیا گیا اور ان سے جان چھڑائی گئی۔ آج بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ 40 ارب ڈالر ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ بنگالیوں کو بوجھ کس نے سمجھا تھا، آج وہ آپ کے اتحادی ہیں۔ بنگالیوں کو بوجھ اور ان سے جان کس نے چھڑوائی تھی، آج آپ انہی کے اتحادی ہیں۔ تو پھر بتائیں کہ آپ کس کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں؟ آج آپ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی امپورٹ یہ تھی جب بنگلہ دیش الگ ہوا، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک تو یہی 2 خاندان اس ملک پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کا بیڑا غرق آپ لوگوں نے کیا ہے۔ پاکستان کو بنگلہ دیش کی اگر 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے تو آپ نے 30 سال میں کیا کیا ہے؟ آپ کو یہ 3.5 سال عمران خان کے نکال لو، آپ نے جو 30 سال اس ملک پر حکمرانی کی ہے، 3 دفعہ آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، کوئی تو قوم کو بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، اور آج آپ قوم کو بیوقوف بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو انا اور ضد سے بالا تر ہو کر سوچنا ہوگا۔ پاکستان کو آگے چلانا ہے تو تمام اسٹیک ہولڈرز سے بات کرنا ہوگی۔ اگر آپ ضد اور انا چھوڑ دیں تو نیا الیکشن ہی اس کا حل ہے۔ جس طریقے سے آپ کرسی پر بیٹھیں، اس کرسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم نے دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں۔ آپ نے دل پر پتھر رکھ کے دفاعی بجٹ بڑھایا۔ آپ نے دل پر پتھر رکھ کے جو مختلف جو عدالتی افسران ہیں، آپ نے ان کے قرضے منظور کیے۔ تو یہ ساری چیزیں پوری قوم جانتی ہے، پوری قوم کو پتہ ہے کہ آپ نے دل پر پتھر رکھ کے 5 گھروں کو آپ نے وزیر اعظم کیمپ آفس بنا دیے ہیں۔ پوری قوم کو پتہ ہے کہ آپ نے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں جو کروڑوں روپے کی تزئین و آرائش کی ہے، آپ نے جو دورے کیے ہیں، آپ نے جو اشتہارات دیے ہیں، آپ نے جو میڈیا کے لوگوں کے لنگر کھول دیے ہیں، ساری قوم جانتی ہے، اور آپ نے یہ سارا کچھ دل پر پتھر رکھ کے کیا ہے۔ اور اگلی چیز جو بڑی اہم ہے، اور وہ اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت عمران خان کی زیر صدارت اجلاس جو بنی گالہ میں، عمران خان بنی گالہ میں پہنچے ہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے، اس کے بعد فی الفور جو اجلاس ہے کور کمیٹی کا وہ طلب کیا گیا ہے، اور اس کور کمیٹی کے اجلاس میں عمران خان اگلا لاہ عمل ڈسکس کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جس طریقے سے جو موجودہ حکومت ہے، سب سے زیادہ ان کی جو نالائکیاں معاشی، نہ صرف جو غیر ملکی سازش ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی
ان کی جو کرپشن ہے، ان کی طرف سے جو انہوں نے NRO کا جو معاملہ ہے، اپنے کیسز کو مینیج کرنے کا معاملہ ہے، ان ساری چیزوں کو اٹھانے کا باقاعدہ ترجمان کو عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ غیر ملکی سازش کے ساتھ ساتھ اب ان کی جو نالائکی ہے، جو یہ کہتے تھے کہ یہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے گا۔ شیخ رشید اسد قیصر، شاہ محمود قریشی، عثمان ڈار، فیصل جاوید، مراد سعید، یہ سارے لوگ اس اجلاس میں شامل ہیں۔ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں، جو ہم نے سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے جو آج پاکستان تحریک انصاف نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس پٹیشن کو کیونکہ اوبجیکشن لگ گیا تھا، دوبارہ اس کو ان چیمبر فکس کروانے کی بھی بات ہوئی ہے، اور عمران خان فی الحال پنجاب میں جلسوں کا اعلان کریں گے، اور ان کے بعد پھر جیسے جیسے حالات بہتر بنتے ہیں ویسے ویسے عمران خان اس سارے معاملے پر پھر لانگ مارچ کا بھی اعلان کر سکتے ہیں، اور معاشی صورتحال سے جو سلامتی کو، ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، اس کو اب مین ایجنڈے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں پنجاب کی صورتحال کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور وفاق میں بھی جو حالات ہیں، جس طریقے سے ان کے خلاف مقدمات کا اندراج ہے، اس پر بھی ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ جتنے بھی ہر ضلع میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لائرز ہیں ان کو یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ ان کے خلاف جہاں جہاں انہوں نے ظلم کیا، تشدد کیا ہے، اس کے خلاف بھی، اور ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کیس ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ایک ہفتے میں رپورٹ جمع ہونی تھی اور اس رپورٹ کے بعد بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں سپریم کورٹ میں، تو اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے۔ بہرحال عمران خان نے آتے ہی اسلام آباد کی سیاست کو دوبارہ ایسا گرما دیا ہے کہ یہ اس امپورٹڈ حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب امپورٹڈ حکومت تمام اسٹیک ہولڈرز کو ملا کر چلنے کی بات کر رہی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان رکنے والے نہیں ہیں، اور عمران خان جھکنے والے بھی نہیں ہیں، اور عمران خان بڑا سرپرائز دینے والے ہیں۔ وہ کانشیس ضرور ہو گئے ہیں کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ کا آ گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں ان کا جائزہ لے کر عمران خان بڑا اعلان کرنے والے ہیں، اور عمران خان اپنی حکمت عملی قوم کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھتے ہیں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔